اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. الصلاة الصلاة الصلاة. सफ़ों को दुरुस्त कर लीजिएगा और तसलसल कायम रखिएगा। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरअा फजअलहु गुसाअन अहवा सनुक़रिउक फला तंसा इल्ला मा शाअ अल्लाहु इन्नहु यअलमुल जहरा वमा यख़फ़ा वनुयस्सिरुक लिल युस्रा फ़ज़क्किर इन नफ़अतिज़ ज़िक्रा सयज़्ज़क्करु मन यख़शा वयतजन्नबुहल अश्क़ा अल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني
تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي واتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها
صلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من ذكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله فسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر.
استغفرullah rabbi wa atubu ilayh. Allahu akbar. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نعرے صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نعم المولا ونعم النصیر وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین. وصلی اللہ علی رسولہ الکریم حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد. اللہم صل علی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد رحمة الله على محبهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. عید سعید فطر کی مبارکباد آپ تمام مومنین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. امام زمانہ علیہ السلام کو ہدیہ کرتے ہوئے ایک اور مل کے صلوات بھیجیں محمد والے محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ وَأَنَّهُ وَأَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ وَأَمَاتَ وَأَحْيَا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے جو تمہیں ہنساتا ہے اور وہی تمہیں رلاتا ہے. یہ سورہ نجم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے. یعنی یہ کہ اپنی خوشیوں کو بھی اللہ تعالیٰ سے منسوب رکھو اور اپنے غموں کو بھی اللہ تعالیٰ سے منسوب رکھو. تو وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی حیات دیتا ہے. یہ سورہ نجم کا پیغام ہے. تو آج اسلامی اقدار کے مطابق ایک خوشی کا دن ہے، مبارکباد کا دن ہے. دین کی روح یہ ہے کہ عید فطر ایک اپورچونٹی بن جاتی ہے قرب خدا کی. اچھا، خدا چاہتا ہے کہ ایک ماہ کی ریاضت جو بندہ مومن نے کی ہے اس کا صلہ ادا کرے اپنے بندے کو. تو ایک ماہ کی ریاضت کے بعد انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے خاص صلہ اور تحفہ حاصل کرے، اور وہ ہے عید سعید فطر کے دن. امام سجاد علیہ السلام کا فرمان ذی شان ہے اللہم صل علی محمد وعلی محمد. امام نے فرمایا کہ رمضان المبارک گزرا تو کتنے ہی دل پرسکون ہو گئے، کتنے ہی گناہ محو ہو گئے، کتنے ہی تھے کہ جو رحمت الہی ان کے شامل حال ہو گئی. لہذا اب اس قابل ہو گئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کسی انعام کو حاصل کر سکیں، کسی رحمت کو حاصل کر سکیں. اچھا، اس خاطر ہے کہ یہ انعام و رحمت اسے حاصل ہوگی کہ جو عید بھی مؤمنانہ طریقے سے گزارے. امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام ایک مقام سے گزر رہے تھے، اللہم صل علی محمد وعلی محمد، اور عید فطر کا دن تھا، آج ہی کا دن. تو امام نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو لہو و لعب کے ساتھ خوشی کر رہے ہیں. تو وہ در حقیقت خوشی نہیں ہے اسلامی طور پر،
ظاہر ہے کہ اس کے کچھ آداب ہیں، اس کی رعایت نہیں کر رہے وہ، اور وہ جس انداز سے خوشی منا رہے تو امام حسن علیہ السلام ناراحت ہوئے، اور امام علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو قرار دیا تھا مزمارا لخلق، ایک مقابلہ ہے مخلوقات میں۔ کس چیز کا مقابلہ؟ فرمایا فَيَسْتَبِقُونَ فِيهِ بِطَاعَتِهِ إِلَىٰ مَرْضَاتِهِ، کچھ ہیں جو اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں اللہ کی مرضیوں کو حاصل کرتے ہوئے۔ فَسَبَقَ قَوْمٌ فَفَازُوا، ایک قوم ہے کہ جو سبقت لے گئی اور کامیاب ہو گئی، اور دوسری قوم ہے جو کہ پیچھے رہ گئی، فَخَابُوا، اور انہوں نے لوز کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو۔ فَالْعَجَبُ كُلَّ الْعَجَبِ، تو تعجب ہے، بہت تعجب ہے اس شخص پر کہ من ضاحک لاعب فی اليوم الذی، اس دن جو ایسے ہنسنے والا، ہنسنا منع نہیں ہے لیکن ایسے ہنسنے والا ہو، لاعب جو لہو و لعب کے ساتھ ہو، اس شخص پہ تعجب ہے، اور وہ بھی ایسے دن کہ الذی یثاب فیہ المحسنون، کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو ثواب دینا چاہتا ہے، ویکثر فیہ المبطلون، اور جو جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی پیروی نہیں کی ہے وہ خسارے میں رہ گئے ہیں۔ تو اس دن پر تعجب ہے اس شخص کے لیے کہ آج کے دن بھی جو لہو و لعب میں پڑا رہے۔ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے خاص اس کی تاکید فرمائی۔ میں آپ کو ریکال کروانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کیوں فرض کیے تھے، اور اپنے آپ کو ریکال کروانا چاہتا ہوں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اب اس کی کچھ علامتیں ہیں، متقی جب انسان بنتا ہے تو اس کے کچھ آثار ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ آل عمران میں وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تم تقوی اختیار کرو تاکہ شکر کرنے والے بن جاؤ۔ تو تقوی کا ایک اثر ہے شکر، تو اگر شکر بڑھ جائے رمضان کے بعد اس کا مطلب ہے کہ تقوی کا اثر ہوا ہے۔ مل کے صلوات دیجیے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تقوی کا ایک اثر شکر ہے، تقوی کا ایک اثر رحم ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تقوی اختیار کرو تاکہ رحم کیا جائے تم پر۔ اگر آپ کی زندگی میں رحم بڑھ جائے اس کا مطلب ہے کہ تقوی کا اثر ہوا ہے۔ لعلکم تفلحون، سورہ آل عمران میں ایک اور مقام پر فرمایا کہ تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیابی حاصل کر لو۔ تو تقوی کے آثار انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہماری زندگیوں پر ظاہر ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو رمضان ہے اس کو اس طرح سے گزارا جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت تھی۔ اور 9 مرتبہ ایک دعا پڑھی ہم نے نماز عید کے قنوت میں، 9 مرتبہ ایک دعا پڑھی ہے۔ اس دعا کے بارے میں ایک مختصر سی گزارش کر کے دوسرے خطبے کی طرف بڑھتا ہوں آگے۔ یہ جو دعا ہم نے پڑھی ہے 9 مرتبہ، اس دعا کے 3 حصے ہیں، غور کیجیے گا۔ پہلا حصہ توحید کے بارے میں، دوسرا حصہ رسالت و نبوت کے بارے میں، اور تیسرا حصہ امام زمان علیہ السلام کے بارے میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پہلا حصہ جو توحید کے بارے میں ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کی 8 صفات کا ذکر کر کے ہم نے دعا مانگی ہے۔ اللہم اہل الکبریاء والعظمت واہل الجود والجبروت واہل العفو والرحمہ واہل التقوی والمغفرہ، یہ 8 صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم نے اس طرح سے پکارا ہے۔ اللہم اہل الکبریاء، اے کبریا والے، جس کے پاس ساری بزرگیاں ہیں، ہر بڑائی اس تک پہنچتی ہے۔ سورہ جاسیہ میں ہے وَلَهُ کبریاء وَلَهُ الکبریاء السماوات والارض، جس کے پاس زمین و آسمان کی کبریائی ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہم اہل الکبریاء والعظمہ واہل الجود والجبروت، جو جود اور سخا والا ہے، جبروت ہے والا ہے، یعنی جبروت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کمپنسیٹ کر دے، جبران کر دے، یعنی جو چیز، وہ چیز کہ جو کم تھی اسے پورا کر دے۔ تو جو کچھ ہماری زندگیوں میں کمی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے پورا کر دیتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جبروت والا ہے، جبران کرنے والا۔ وَأَهْلَ الْعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ وَأَهْلَ التَّقْوَى وَالْمَغْفِرَةِ، عفو و رحمت والا ہے، تقوی و مغفرت والا ہے، یعنی تقوی کو قبول کرنے والا ہے، صحیح ہے، اور مغفرت عطا کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کے لیے جو صفت استعمال کی گئی یہاں پر اس دعا میں کہ وہ عفو درگزر والا ہے۔ عفو درگزر مولا کائنات نے خطبے میں ارشاد فرمایا ہے، جو عید فطر ہی کے دن ارشاد فرمایا، بہت لطیف خطبہ ہے۔ اس میں مولانا نے آج کے دن قبرستان میں ویسے مجلس بھی ہے 11:30 بجے انشاءاللہ مرحومین کے اصال ثواب کے لیے فوکنر سیمیٹری میں آپ سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں۔ اور اس کی بڑی ریلیونس اس لیے بنتی ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ عید کے دن جب تم مصلی کی طرح، مصلی کا مطلب جہاں نماز عید برپا ہو اس کو کہتے ہیں مصلی،
جب تم مصلی کی طرف حرکت کر رہے ہو تو یاد کرو کہ ایک دن تم قبر سے نکالے جاؤ گے اور اللہ کی طرف حرکت کرو گے. یہ مولا علی نے عید فطر کے دن ارشاد فرمایا، آج کے دن. اور پھر جب لوگ مصلی سے نماز جہاں برپا تھی عید کی وہاں سے واپس جا رہے تھے تو مولا نے فرمایا کہ اب تم جب مصلی سے اپنے گھر جا رہے ہو تو یہ سمجھو کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں جنت میں اپنے گھر بھیج رہا ہے. کتنا بڑا اجر ہے، سبحان اللہ. پھر مولا نے فرمایا کم ترین اجر رمضان گزارنے والے کا اور اللہ کی خاطر روزہ رکھنے والے کے لیے ہے. کم ترین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے. یہ منیمم ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. سبحان اللہ. ایک مل کے صلوات بھیجے. نام ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. فانظروا کیف تکون فیما تستأنفون. اب یہاں اہم ہے، مولا فرماتے ہیں کہ اب اصل بات یہ ہے، غور کرو کیف تکون فیما تستأنفون. یہاں سے اب ری سٹارٹ کیسے کرتے ہو، یعنی اب فریش سٹارٹ ہے رمضان کے بعد، کہ اب کیا کرتے ہو آگے، اس پہ غور کرو. تو کم ترین اجر اللہ نے عطا کیا کہ گناہ معاف کی. ہاں حق العباد ہے تو اس کو ادا کرنا ہے. ظاہر ہے کہ حق العباد اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس کا حق ادا نہ کریں. تو وہ تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے اب یہ دیکھو کہ شروع کہاں سے کر رہے ہو. جیسے ایک بچہ ہے کہ جو ابھی شکم مادر سے متولد ہوا ہو اور اپنی زندگی شروع کر رہا ہے، ویسے ہم اور آپ ہیں اس وقت. مولانا نے کہا دیکھو شروع کہاں سے کرو، غور کریں. کاش ہم اس نئے آغاز پر اس طرح سے شروع کریں کہ جن سے آپ ناراض ہوں، خفا ہوں، کوئی اور وجہ ہو، کوئی اور معاملہ ہو، معافی کے ساتھ آغاز کریں. اللہ تعالیٰ میں توفیق نصیب فرمائے. مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ انشاءاللہ دوسروں کو معاف کرنے کے ساتھ آغاز کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مغفرت کے ساتھ آغاز کرے گا. واضح ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ میں نے کیوں کہا اہل العفو والرحمہ. اللہ تعالیٰ کی جو صفت 9 مرتبہ ہم نے دہرائی ہے وہ ہے کہ معاف کر دینے والا ہے. تو ہم بھی جو نیا آغاز ہے وہ معافی کے ساتھ کریں انشاءاللہ. اپنے گناہوں کی معافی تو ہے ہی، اور پھر یہ کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی آپ کا ایسا معاملہ ہے تو اسے معاف کریں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب اس کی غلطی ہے. ایسا نہیں کہ میں بلا وجہ ناراض، اس کی غلطی اس لیے ایسا ہے. تو غلطی ہی پہ تو معافی ہوتی ہے، غلطی نہ ہوتی تو پھر معافی کی بات ہی نہ ہوتی. تو خاص طور پر عفو درگزر ہر جگہ اچھا ہے، 2 جگہ اس کی خاص تاکید ہے. ایک شریک حیات کے معاملے میں حدیث میں ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور دوسرا ایک ایسا بندہ مومن کے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عزت و احترام عطا کیا ہے، با ایمان بھی ہے، بندہ مومن ہے، لیکن کسی وجہ سے آپ سے ناراضگی ہو گئی ہے، اس کے لیے خاص تاکید ہے کہ معاف کر دیں، اس کی عزت کی خاطر، اس کے دین کی خاطر. امام سجاد اسلام نے فرمایا کہ فَأَمَّا الزَّوْجَةُ، جو زوجہ کے حقوق بیان فرمائے اس میں یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سکون کا باعث قرار دیا ہے شریک حیات کو. اور وَإِن جَهِلَتْ، فرمایا کہ اگر لا علمی کی وجہ سے کچھ ہو جائے تو عفو درگزر کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر. سبحان اللہ. اب خیر یہاں معاملہ اس طرح سے ہے کہ وہ کسی سے پوچھا گیا کہ بھئی جب آپ کا اپنی زوجہ کے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ تو سوچا 50% معافی. تو کہا کیا مطلب؟ کہ کبھی میں معافی مانگ لیتا ہوں، کبھی وہ معاف کر دیتی ہیں. جو جو ہنستے ہوئے اپنے گھروں کو سوچ رہے ہیں مل کے صلوات بھیجیں محمد والے. تو یہاں حقوق نسواں کی وجہ حقوق مردہ پہ کبھی بات کرنا پڑ جاتی ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ شریک حیات کے لیے معافی کا خاص اور عفو درگزر کا خاص اہتمام کیا گیا ہے روایات کی روشنی میں. تو کہتے ہیں نا جو چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، تو ہر ایک سے معافی تلافی ہو جائے، لیکن گھر میں ایسا معاملہ ہو کہ جو اللہ نہ کرے آخر پہ جا کے کسی سانحے پہ اختتام ہو یا کچھ اور سیپریشن پر ہو، یا کم از کم ایسی ناچاکی پر جس کا اثر بچوں پہ پڑے. تو مولا کائنات نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھو کہ اب تم شروع دوبارہ سے کیسے کرتے ہو. کاش ایسے شروع کر سکے کہ ہم عفو درگزر سے آغاز کریں. دوسرا میں نے کیا عرض کیا کہ تاکید ہے کہ اگر کوئی صاحب قرآن ہے، صاحب دین ہے،
اور کوئی آپ کا معاملوں سے ناراضگی کا ہو گیا تو اسے معافی کے ساتھ اس پر اور تاکید ہے. مولا کائنات کے پاس ایک شخص آیا, اس نے خود اقرار کیا کہ اس سے خطا ہوئی ہے اور اس نے چوری کر لی ہے. ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ شاہد آئے, یعنی دو گواہ آئے, وہ معاملہ نہیں تھا, اس نے خود آ کے اقرار کیا. تو مولا کائنات نے اس سے کہا کہ قرآن کا کچھ یاد ہے تمہیں حصہ؟ تو اس نے کہا کہ مجھے سورہ بقرہ یاد ہے. سورہ قل هو اللہ احد نہیں کہا اس نے, وہ سب کو یاد ہے, لیکن سورہ بقرہ یاد ہے. اس کا مطلب ہے کہ بہرحال سورہ بقرہ جیسے یاد ہے تو وہ اہل قرآن ہے. تو مولا نے اس کو کہا کہ وَهَبْتُ يَدَكَ لِسُورَةِ الْبَقرہ, تو اس پر حد جاری نہیں کروں گا اور تیرے ہاتھوں کو تجھے تحفہ دیا سورہ بقرہ کے عوض, اور معاف کر دیا. تو بعض لوگوں نے اس پر یوں اعتراض کیا کہ اس نے ایک جرم کیا تھا, آپ نے سورہ بقرہ کی خاطر جو ہے فقط یہ کہ اس کو یاد تھا, آپ نے معاف کر دیا. امام علیہ السلام نے پھر وضاحت فرمائی. امام نے کہا کہ گواہ نہیں آئے تھے اس کے خلاف, گواہ نہیں آئے تھے اس کے خلاف کہ اس پر حد جاری کی جائے. اس نے خود نے آ کر اقرار کیا تھا. جب جرم کرنے والا خود اقرار کرے تو شریعت میں اس بات کی اجازت ہے کہ یا تو قاضی حد جاری کرے یا اللہ کی خاطر اسے معاف کر دے. یا پھر امیر کے صلوات بھیجیں ایک اور مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام پر, اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ عفو درگزر انشاءاللہ لے کر آئے اپنی زندگی میں, اس سے بہت آسانیاں ہوں گی, زندگی آگے راحت میں گزرے گی. تو اللہ تعالیٰ کی 8 صفات کا ذکر ہے اس دعا میں جو ہم نے 9 مرتبہ پڑھی ہے. اس کے بعد حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے, ان کی 4 فضیلتوں کے ساتھ, ولی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ذخرا و شرفا و کرامتا و مزیدہ. اس عید کے دن کو ذخیرہ قرار دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے, شرافت اور کرامت قرار دیا محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے. اس کے بعد دعا ہے ہمارے لیے کہ پروردگار تو محمد اور آل محمد پر رحمت اور درود نازل فرما, اور ہمیں اس ہر خیر میں داخل فرما جس میں محمد اور آل محمد داخل ہیں, اور ہر اس شر سے نکال دے جس سے محمد و آل محمد علیہ السلام باہر ہیں, یعنی ہر شر سے بچا لے. آخری حصہ اس کا امام زمانہ سے متعلق ہے جس پہ کم توجہ جاتی ہے. اللہم انی اسألوک خیر ما سألک بہ عبادک الصالحون. یہ صالحون کون ہے؟ سورہ انبیاء میں ہے, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا مِنْ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ, کہ ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے ذکر کے بعد, یعنی توریت کے بعد ہم نے زبور میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم زمین کا وارث بنائیں گے اپنے صالح بندوں کو. امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ یہاں اللہم صلی علی محمد و علی محمد, اللہ تعالیٰ زمین کا وارث جنہیں بنائے گا اس سے مراد ہمارے قائم ہیں, حضرت حجت ہیں. یہاں صالحین سے مراد حضرت حجت ہیں. تو ہم دعا کیا مانگتے ہیں؟ پروردگار ہمیں اللہم انی اسألوک خیر ما سألک بہ عبادک الصالحون, پروردگار ہم ہر اس خیر کو طلب کرتے ہیں جو تیرے صالح بندے طلب کرتے ہیں, یعنی جو امام زمانہ علیہ السلام طلب کرتے ہیں ہم بھی وہی طلب کرتے ہیں. اتنی جامع دعا ہے کہ ہم نے الگ سے کچھ مانگا نہیں ہے. فرمایا کہ جو امام زمانہ علیہ السلام مانگ رہے ہیں پروردگار تجھ سے جو طلب کریں گے وہی ہم طلب کر رہے ہیں, اور جس سے وہ پناہ چاہتے ہیں اس سے ہم بھی پناہ چاہتے ہیں. سبحان اللہ. کاش عید الفطر پر اس طرح سے آغاز ہو سکے اگلے رمضان تک کے لیے ہم اپنے آپ کو انشاءاللہ العزیز محفوظ بنا سکیں. ایک ہوتا ہے مخلص, ایک ہوتا ہے مخلص. دعا میں ہے مخلص. مخلص کا مطلب ہوتا ہے جس میں خلوص ہو, جو خلوص رکھے. مخلص وہ جسے اللہ پاک کرتا ہے. صحیح, سبحان اللہ. تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اخلاص میں ہے یکون الخلاص, یعنی اخلاص میں ختم ہو جانا, اپنی انا کو ختم کر دینا. تو ہم انشاءاللہ مخلص بندے بنے اللہ کے, اور وہ مانگے جو مخلص مانگتے ہیں, جنہیں اللہ نے پاک کیا ہوا ہے. سبحان اللہ, جنہیں اللہ نے خالص کیا ہوا ہے. ہر اس بات سے پناہ مانگے جس سے وہ پناہ مانگتے ہیں. خود بخود گفتگو جڑ گئے حضرت حجت سے. انشاءاللہ دوسرے خطبے میں مختصر ان کی خدمت میں کچھ عرض عقیدت کرتے ہیں, اس لیے کہ عید کا دن منسوب ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. آپ سے گزارش ہے 3 بار باواز بلند صلوات بھیجیں مولا امام زمانہ. اللہم صلی علی محمد محمد. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده, الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين,
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على سيدنا ومولانا علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وإمام المتقين عليه أفضل الصلاة والسلام وآلاف التحية والثناء نار الصلوات اللهم صل على محمد وعلى وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى السبتي الرحمة الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر العلوم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق البار الأمين وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا المرتضى ومحمد بن علي التقي الجواد وعلي بن محمد النقي الهادي والحسن بن علي العسكري أئمة المسلمين الصلاة والسلام عليك يا صاحب العصر والزمان بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ملك صلوات بيت محمد وآل محمد اللهم صل على نورك وسراجك وولي وليك ووصي وصيك وحجتك على خلقك ایک بار پھر اپنے آپ کو اور آپ تمام کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں. آج عید کا دن امام زمانہ علیہ السلام سے اپنی یاد کو وابستہ کرنے کا دن ہے، اس لیے کہ دعائے ندبہ پڑھنے کی تاکید ہے. عید کی نماز سے پہلے آپ نے اجتماعی طور پر پڑھی بھی، اور چاروں عیدوں میں تاکید ہے، چاہے عید فطر ہو، عید اضحیٰ ہو، عید غدیر ہو یا عید جمعہ ہو. جمعہ کا دن بھی عید کا دن ہے، چاروں دن تاکید ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب تک فرج امام زمانہ علیہ السلام نہیں ہوا، اب تک ان کے دل کو کشادگی نہیں ملی. تو یاد کرو کہ جو تمہارے امام ہیں اور ہمارے امام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، وہ گویا ایک سختی میں ایک طرح کی، اور وہ سختی اس وقت ختم ہوگی کہ جب حضرت حجت کا ظہور ہوگا. آیت اللہ میلانی کا ایک بڑا لطیف جملہ ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے دہن میں اور ہمارے کانوں میں ایک بالش سے بھی کم کا فاصلہ ہے، لیکن وہ بات کہ جو ہماری زبان سے نکلتی ہے اس سے پہلے کہ ہمارے کانوں تک پہنچے امام زمانہ علیہ السلام تک پہنچتی ہے، اس لیے کہ ان کا اشراف ہے پوری کائنات پر. جو ہمارے دل میں خطور جو کوئی خیال آتا ہے وہ حضرت حجت تک، اس سے پہلے کہ ہماری زبان پر آئے، جو کچھ یہاں سے گزرا حضرت حجت علیہ السلام کو جانتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے کسی نے خط لکھا تھا امام جواد علیہ السلام کو، اور اس نے کہا کہ میری کچھ حاجتیں ہوتی ہیں تو میں کیا کروں. امام جواد علیہ السلام نے کہا اذا كانت لك حاجة فحرك شفتيك، جب تمہیں کوئی حاجت ہو تو اپنے لبوں کو ہلاؤ اور اپنے امام کو پکارو. سبحان اللہ. امام زمانہ علیہ السلام پر حاجات کی برابری کے لیے اور مل کے صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد صلی علی محمد. تو اتنا قریب ہے امام زمانہ علیہ السلام ہم سے، سوال ہے کہ ہم کتنا قریب ہیں. شیخ غلام رضا گوگانی داماد ہیں علامہ امینی کے. علامہ امینی بہت مشہور عالم دین. وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مدرسے میں تھا، ایک شہر کا نام لیا اس مدرسے میں، تو کہتے ہیں وہاں پر ایک خادم تھا، اور وہ خادم ویسے مدرسے کا خادم تھا، طلباء کے لیے نہیں تھا وہ خدمت کرے، مدرسے کی صفائی اور اس اہتمام کے لیے، لیکن وہ بہت ہی زیادہ مہربان، اہل غیبت نہیں تھا، اہل کذب نہیں تھا، دیندار، بہت متدین. اور وہ طلباء سے بھی کہتا تھا کہ دیکھو اگر میں اپنے کپڑے دھو رہا ہوں، اگر تمہیں احتیاج ہے تو تمہارے لیے بھی کپڑے ساتھ میں دھو لوں. یعنی یاد سے بات ہے 80 سال 85 سال پہلے کی، جب کوئی آٹومیٹک واشنگ مشین نہیں ہے، تو جب سب کام مینول ہوتا تھا، تو وہ بڑا ہی عفو درگزر مہربانی والا. میں باہر جا رہا ہوں، اگر کسی کو کچھ سامان چاہیے تو میں تمہارے لیے بھی لے آؤں. بہت ہی زیادہ خدمت کرنے والا. تو آغا شیخ غلام رضا یہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن نماز شب کے لیے اٹھا، جو شب بدھ تھی، جو شب جمکران بھی ہوتی، شب مسجد سہلا. تو کہتے ہیں میں نماز شب کے لیے اٹھا تو میں نے دیکھا کہ اس کے حجرے میں چھوٹا سا کمرہ تھا اس کا، اس میں ایسی روشنی جیسے خورشید کو چمک رہا. مجھے تعجب ہوا کہ اتنی زیادہ روشنی کیسے اس وقت، کوئی الیکٹریسٹی سسٹم وغیرہ بھی ایسا نہیں تھا. تو کہتے ہیں میں وہاں قریب پہنچا تو مجھے اس کی آواز آ رہی تھی جیسے وہ کسی سے بات کر رہا ہوں. جی میں آپ پہ قربان، اس کی آواز میں سمجھ رہا تھا. جو سامنے ایک اور آواز آ رہی تھی، وہ آواز محسوس ہو رہی تھی لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کوئی کہہ رہا ہے.
کچھ دیر بعد جب روشنی تھم گئی تو میں نے دخل باب کیا، وہ باہر آیا، میں نے کہا یہ کون سی روشنی تھی؟ اس نے کہا کہ کس روشنی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کہ میں نے ابھی روشنی دیکھی ہے تمہارے حجرے میں، کہ شاید آپ کو اشتباہ ہوا، غلط فہمی ہوئی، کہ دیکھو مجھے بتلاؤ ورنہ میں تمام مدرسے کے طلباء کو بتلاؤں گا کہ ایسا کچھ دیکھا ہے میں نے۔ اس نے کہا اچھا میرے حجرے میں آ جائیے، ساتھ لے کر گیا، اور اس نے یہ کہا کہ میں آپ سے ذکر کرتا ہوں لیکن آپ وعدہ کریں کہ آج شب بدھ ہے، جمعے کے دن ظہر تک آپ کسی کو یہ بیان نہیں کریں گے۔ کہتے ہیں میں نے اس سے وعدہ کیا۔ اس نے کہا کہ حضرت حجت سے میں شرف گفتگو پا رہا تھا، اللہم صلی علی محمد۔ انہوں نے مجھ سے یہ کہا، کتاب میں 30 لوگوں کا لکھا ہوا ہے، بعض علماء سے جب الگ سے میں نے سنا تو اس میں 400 تک عدد موجود ہے۔ بہرحال امام نے فرمایا کہ ہمارے کچھ اصحاب اور ناصر ہیں جن سے ہم دنیا بھر میں بہت سے کام لیتے ہیں، کسی کی مدد کرنی ہے، کسی تک کوئی بات پہنچانی ہے۔ واقعات ہیں میرے پاس، خود جرمنی کے بھی 2-3 واقعات ہیں، بہرحال اس میں ایک تفصیل ہو جائے گی۔ لیکن امام نے کہا کہ جمعے کے دن نماز جمعہ کے وقت انتقال ہونے والا ہے ان میں سے ہمارے ایک چاہنے والے کا، اور اس کے بعد تم اس کے جانشین ہو۔ امام اسلام یہ کہنے کے لیے آئے تھے، تو کہتے ہیں میں نے چونکہ اس روشنی کو دیکھا ہوا تھا تو آغا شیخ غلام رضا کہتے ہیں کہ میں زار و قطار رونے لگا، اور میں نے کہا کہ ہمیں قدر ہی نہیں ہے اس شخص کی۔ اب اس نے وعدہ کیا تھا کہ تم بتاؤ گے نہیں کسی کو جمعے کے دن ظہر تک۔ تو کہتے ہیں اب وہ اگلی صبح کو ایسے روٹین کے مطابق سارے طلباء سے کہہ رہا ہے تمہارے جو ہے وہ کپڑے ہیں تو دے دو، میں دھو لوں گا، تمہیں کچھ چیز چاہیے تو لے کر آؤں گا، جو ہے وہ کچن صاف کر رہا ہے تو کبھی واش روم صاف کر رہا ہے، اس طرح سے۔ اور میں اپنے دل میں کہہ رہا ہوں، دل ہی دل میں، کہ تمہیں پتہ نہیں ہے طلباء سے یہ کہ کیا اس کی عظمت، ہمیں اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ امام نے فرمایا، ایک اور حدیث امام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ اس میں ایک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کے رکھا ہوا تاکہ سب کی عزت کرو۔ امام نے فرمایا تاکہ سب کا احترام رکھو۔ نہیں معلوم اس مجمع میں کون ولی اللہ ہے، نہیں معلوم کون کتنا امام زمان علیہ السلام سے قریب ہے، نہیں معلوم کہ کس کی زیارت کس حد تک درجہ قبولیت تک پہنچی ہوئی ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ تو کہتے ہیں جمعے کے دن ظہر کا وقت آیا، بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس نے آ کر صحن میں اس طرح سے کہ جیسے کچھ کہہ رہا ہوں، فریاد کر رہا ہوں، تمام طلباء سے کہا، آواز نہیں جا رہی تھی سارے طلباء تک، لیکن اپنے طور پر اس نے کہا کہ اگر میری جانب سے کوئی غلطی خطا ہوئی ہو تو مجھے معاف کرنا۔ اور مختصر سا سامان تھا، وہ چلا گیا، اور چند قدم چلا تو میں دیکھ رہا تھا، شیخ غلام رضا کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا اسے اور غائب ہو گیا۔ تو کہتے میں نے گریہ کرتے ہوئے تمام طلباء سے کہا کہ چلا گیا وہ خادم، چلا گیا وہ چلا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس میں رونے کی کیا بات ہے، کہیں گیا ہے باہر، ابھی آ جائے گا تھوڑی دیر بعد کا۔ میں نے کہا نہیں اب نہیں آئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام زمانہ علیہ السلام کے ناصرین کو بندوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ امام علیہ السلام سے اپنے آپ کو مرتبط کرنے کا دن ہے۔ یہ واقعات اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ ایک انسپریشن ملے اپنی اپنی سطح پر۔ ضروری نہیں کہ کوئی کرامت ہی ظاہر ہو تب کوئی امام زمانہ کا ناصر بنے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی مدرسے میں بچوں کے لیے خدمت کرنے والا ہو، وہ امام زمان علیہ السلام کا خدمت گزار ہے، چاہے وہ استاد ہے، چاہے وہ قرآن کی طرف لوگوں کو رغبت دلانے والا ہے، چاہے وہ مدرسے کا گیٹ کھولنے والا ہے، چاہے وہ امام بارگاہ کی صفائی کرنے والا ہے، چاہے وہ کوئی سبیل پر اہتمام کرنے والا ہے، یہ سب امام زمانہ کے خدمت گزار ہیں۔ بس میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، عید کے دن یہ عہد کریں کہ یہ خدمت جاری رہے اور اس میں اضافہ ہوتا جائے انشاءاللہ سے۔ کوئی ایسا کام کرے، کوئی بندگان خدا کی خدمت کرنے والا ہے، بات واضح ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی علم عطا کیا، اس کے ذریعے سے وہ بندگان خدا تک صحت پہنچانے والا ہے، علم پہنچانے والا ہے، یہ سب حضرت حجت کی خدمت گزار ہے۔ آج امام زمانہ علیہ السلام کا دن ہے۔ ندبہ ویسے عید سے میچ نہیں کرتا، ندبہ یعنی فریاد کرنا، رونا، اور عید مطلب خوشی منانا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے پاس کوئی ایسا، ان کی زندگی میں کوئی ایسا غم ہے کہ جس کے لیے ہم ندبہ کرتے ہیں، اور وہ غم یہ ہے کہ جب ان کے ظہور ہو جائے گا ان کا، اور وہ اپنے اجداد کے خون ناحق کا انتقام لیں گے، تب وہ غم ختم ہوگا۔ غم تو خیر اس وقت بھی جاری رہے گا، لیکن بہرحال ایک کشادگی نصیب ہو جائے گی۔ تو میں آج زیارت وارثہ پڑھیں گے، خاص زیارت امام حسین علیہ السلام کا دن ہے۔
تو میں چاہتا تھا کہ ذکر امام حسین اور ذکر امام زمانہ کو جوڑ دوں ایک ساتھ اور کچھ جملے پڑھوں اس ذکر سے جو امام زمانہ نے ارشاد فرمائے اپنے جد امام حسین کے لیے۔ امام زمانہ نے فرمایا کہ سلام ہو اس پر جس کے غم میں آسمان کے فرشتے بھی رو پڑے، سلام ان گریبانوں پر جو خون میں آلودہ تھے، سلام ان ہونٹوں پر جو پیاس سے خشک ہو گئے۔ اللہ اکبر، یا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی عید فطر کربلا معلیٰ میں نصیب فرمائے۔ ہم وہاں پر اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا کی کئی مرتبہ، تو ایک عجب کیفیت ہوتی ہے، عید کا دن بھی ہے لیکن کربلا میں حسین کا حرم سامنے ہو۔ امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں سلام ان شہداء پر جن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، سلام ان کی ارواح پر جن کو قتل کے بعد لوٹ لیا گیا، سلام ان جسموں پر جن کو برہنہ کر دیا گیا، یا اللہ، سلام و زمین کربلا پر بہنے والے خون پر، سلام ان اعضاء پر جن کو جسموں سے کاٹ ڈالا گیا۔ آپ نے سنا ہے مصائب امام حسین علیہ السلام میں کہ کوئی امام کی انگشت مبارک کاٹ کر لے گیا تھا، چونکہ وہ چاہتا تھا کہ انگشتری لے کر جائے امام کی انگشت مبارک سے، اور وہ نہیں انگشتری حاصل کر پا رہا تھا، تو امام زمانہ فرماتے ہیں ان اعضاء پر سلام جن کو جسموں سے کاٹ دیا گیا، ان مقدس سروں پر سلام جن کو نیزوں پر بلند کیا گیا۔ شاید سب سے درد بھرا جملہ تو یہی ہو، سلام ان مستورات عصمت پر جنہیں بے ردا کر دیا گیا۔ السلام علی علی الکبیر، علی اکبر پر سلام، السلام علی الرضیع الصغیر، شیر خوار علی اصغر پر سلام، السلام علی الابدان الصلیبہ، سلام ان بدنوں پر جنہیں قتل کے بعد لٹکا دیا گیا، سلام ان پاکیزہ سروں پر جنہیں ان کے جسموں سے جدا کیا گیا۔ پھر امام فرماتے ہیں سلام اس حسین پر جس پر جبرائیل نے فخر کیا، سلام اس حسین پر جس کا گہوارہ میکائیل جیسے لوریاں دیا کرتے تھے، سلام اس پر جسے اس کے خون سے غسل دیا گیا، یا اللہ، سلام اس پر جسے ہر طرف سے نیزے لگائے جا رہے تھے، سلام اس پر جسے گھیر کر نیزوں سے نحر کیا گیا، سلام اس پر جسے اہل قریہ نے دفن کیا، السلام علی المقطوع الوتین، سلام اس پر جس کی شہ رگ کو بے دردی سے کاٹا گیا، السلام علی الشیب الخضیب، اس ریش مقدس پر سلام جو خون سے سرخ ہو گئی، السلام علی الخد الطریب، ان رخساروں پر سلام جن پر خاک آ گئی، السلام علی البدن الطریب، ہائے ہائے ہائے، السلام علی الثغر المقروع بالقضیب، ان دندان مبارک پر سلام جن پر ظلم کی چھڑی ماری جا رہی تھی، ہائے ہائے، سلام ان جسموں پر جو برہنہ پڑے تھے، جنہیں ظالم ستمگر بھیڑیوں کی طرح جنگل و بیابان میں دوڑ دوڑ کر پامال کر رہے تھے۔ پھر امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں زمانے نے مجھے مؤخر کر دیا، ورنہ میں آپ کی خدمت کرتا، لیکن میں صبح و شام آپ پر آنسو بہاتا رہوں گا، اور بجائے آنسوؤں کے خون کے آنسو بہاؤں گا، اور آپ کا رنج و الم کبھی کم نہ ہوگا۔ پھر آگے فرماتے ہیں ایک جملے میں، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ عید کا خطبہ اسی پہ تمام ہو، کہ امام حسین فرمایا کہ آپ دست و پا کبھی ادھر ادھر پھیلاتے تھے، کبھی سمیٹ لیتے تھے، اور آپ اپنے دائیں اور بائیں جانب نیم کھلی ہوئی آنکھوں سے اپنے بچوں کو دیکھ رہے تھے، یا اللہ۔ اس وقت سلام ان پاکیزہ دلوں پر، میں جملہ عرض کر رہا ہوں، سلام ان پاکیزہ دلوں پر کہ جو ان جملوں کو سن کر بے اختیار گریہ کرتے ہیں، شکستہ ہو جاتے ہیں، مغموم ہو جاتے ہیں۔ یہ پاکیزگی قلب کی علامت ہے۔ رمضان میں روزے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کو اور انشاءاللہ صاف و پاک کر دیا ہو۔ پھر امام فرماتے ہیں آپ کا گھوڑا تیزی سے ہنہناتا ہوا خیام کی طرف آیا، جب آپ کے اہل حرم نے آپ کے راہوار کو بے سوار آتا دیکھا تو بے قرار ہو کر خیموں سے نکل پڑیں، اس عالم میں کہ بال بکھرائے ہوئے تھے اور اپنے چہروں پر تماچے مارتی جاتی تھیں۔ افسوس کہ شمر لعین اس وقت آپ کے سینے پر سوار ہو گیا اور اپنا کند خنجر آپ کی گردن پر چلا رہا تھا، آپ کی ریش مبارک کو پکڑے ہوئے اپنی تلوار سے آپ کو ذبح کر رہا تھا۔ آپ نے اپنے دست و پا ساکن کر لیے تھے، آپ کی سانسیں رکنے لگی تھیں،
یہاں تک کہ اس نے سر اقدس کو قط کر کے نیزے پر بلند کیا اور آپ کے اہل حرم کو غلاموں کی طرح قید کر لیا اور آہنی زنجیروں میں جکڑ لیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. امام زمانہ علیہ السلام اس عبادت کو قبول فرمائے. ہمیں رمضان کے بعد بہترین آغاز کی توفیق عطا فرمائے. زیارت امام حسین علیہ السلام نصیب فرمائے. شفاعت مولا حسین سے بہرہ مند فرما. ہمیں ہمارے بچوں کو توحید و رسالت و ولایت پر ثابت قدم فرما. پروردگار عفو و درگزر کی توفیق عطا فرما. مومنین میں، فیملیز میں، کمیونٹی ممبرز، فیملی ممبرز آپس میں اتحاد، اتفاق، عفو و درگزر، پیار محبت عطا فرما. خطبے کو ختم کر کے ایک سورہ پڑھیں گے ہم، اور ہم یہ چاہیں گے کہ دعائے حضرت حجت سے اختتام کریں سلسلے کا. پھر برادر حسن بلگرامی شاید آپ سے کوئی بات کرنا چاہیں گے، لیکن میں پہلے خطبہ اختتام کرتا ہوں سورہ پڑھ کے، اس کے بعد دعائے فرج امام زمان، اس لیے ہم چاہتے ہیں اسی تسلسل میں دعائے فرج ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعرہ صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في شدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا محمد يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث أدركني 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 الساعة العجل العجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. زیارت وارثہ پڑھیں گے.
السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد قمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الذكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة المثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زيارة حضرت علي أكبر عليه السلام. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن نبي الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباء. السلام عليكم يا أصفياء الله ومداء. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصح. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله أبي أنتم وأمي. طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. زيارة أبا الفضل العباس عليه السلام. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. أشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وألحقهم بدرك الجحيم. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا إمام الرضا وعلى أختك فاطمة المعصومة. يا فاطمة اشفعي لنا في الجنة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان يا شريك القرآن يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته مع الصلوات.